بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 36 سے 42 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ یہ آیت بڑی اہم ہے کہ شریعت کی سطح پر کون سی چیزیں زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، ایک تندرست معاشرے کے لیے کس کس طبقے کا کیا کیا حقوق ہیں۔ اس میں سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ آیت نمبر 36، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد فوراً ماں باپ کا حق آیا ہے۔ یہ قرآن مجید میں تقریباً 4 دفعہ اس طرح ہوا ہے، اور اس کے بعد رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور ہمسایہ سے، خواہ وہ قرابت دار ہو یا اجنبی ہو، اور پہلو کے ساتھی سے، مراد کہ جو کسی انتظار گاہ میں آپ کے پہلو میں بیٹھا ہے، ہسپتال میں ساتھ پہلو میں مریض ہو سکتا ہے، دفتر میں، کارخانے میں جو پہلو میں بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم آیا ہے۔ اور مسافر سے، وہ بھلے پیدل چلنے والے قافلے کا مسافر ہو، بس، ٹرین یا ہوائی جہاز کا مسافر ہو، اور جن کی ملک تمہارے ہاتھ میں ہے، یعنی غلام یا کنیزیں، سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ آیت نمبر 37، جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ یہ بخیل خود تو بخیلی کرتا ہے اپنی جمع کی ہوئی دولت کو بچانے کے لیے، لیکن دوسروں کو بخیلی پر آمادہ کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرنے کو نہ کہہ دیں۔ اس سے پہلے ہی یہ ان کو بھی بخل کرنے پر آمادہ کرتا ہے کہ تم بھی اپنا مال اس طرح خرچ نہ کرو، بچا کر رکھو، کل کام آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو جو مال دے رکھا ہے اس کو ظاہر ہی نہیں کرتے، چھپا کر رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یا یتیموں مسکینوں پر خرچ نہ کرنا پڑ جائے۔ آیت نمبر 38، اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کو کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو، وہ بدترین ساتھی ہے۔ آیت نمبر 39، اور بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 40، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے، اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب بھی دیتا ہے۔ قیامت کے دن ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا جو گواہی دے گا کہ یا اللہ، میں نے تمہارا دین ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا، اور وہ گواہ کون ہوگا؟ اس امت کا رسول ہوگا۔ خطبہ حجت الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں سے گواہی لی
کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا دین تم تک پہنچا دیا کہ نہیں؟ تو تمام حاجیوں نے، حاضرین جلسہ نے گواہی دی کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا کہ اے اللہ، تو بھی گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام با اہتمام و کمال اپنی امت تک پہنچا دیا۔ اگلی آیت اسی کے بارے میں ہے، آیت نمبر 41۔ پس کیا حال ہوگا جس دن ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس آیت نمبر 41 کے ساتھ ایک واقعہ بھی منسوب ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، تو آپ نے ایک صحابی عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں قرآن مجید پڑھ کر سناؤں؟ آپ پر تو قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے دوسرے سے قرآن سن کر زیادہ لطف آتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، گردن جھکی ہوئی اور قرآن پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو جب آیت نمبر 41 پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسبک حسبک، یعنی بس کرو بس کرو۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھا